بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. اور وصینا ہم نے وصیت کی انسان کو بوالدیہ اس کے والدین کے متعلق احساناً حسن سلوک کرنے کی حملتہ اٹھایا اس کو امہ اس کی ماں نے کرہن تکلیف کے ساتھ ووضعتہ اور وضعت اس نے جنا ہو اس کو کرہا تکلیف کے ساتھ وحملہ وفصالہ اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 شہرا 30 مہینے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بالغا پہنچ گیا وہ اشدہ اپنی طاقت کی عمر کو وبالغا پہنچ گیا وہ 40 سنتن 40 سال کو قالا کہا اس نے ربی میرے پروردگار
اوزعنی توفیق دے تو مجھ کو ان اشکرا تاکہ میں شکر ادا کروں نعمتک التی تیری اس نعمت کا جو انعمتا تو نے انعام کی علیہ میرے اوپر وعلی والدیہ اور میرے ماں باپ پر وَأَنْ عَمَلَ اشکرو کا تعلق آگے بھی رہے گا وَأَنْ عَمَلَ اور میں عمل کروں صالحہ نیک ترضاہ پسند کرتا ہے تو اس کو وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اور اصلاح کر میری اولاد کے بارے میں انی تبت الیک بلا شبہ میں نے توبہ کی تیری طرف وانی من المسلمین اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں اولئک الذین یہی ہیں وہ لوگ نتقبلو قبول کرتے ہیں ہم انہم ان سے احسن ما عملوا ان کے وہ اعمال جو انہوں نے اچھے کیے ونتجاوز عن سیئاتہم ونتجاوز اور درگزر کرتے ہیں ہم عن سیئاتہم ان کی غلطیوں سے فی اصحاب الجنہ جنت والوں میں سے ہوں گے وعد الصدق اچھا وعدہ سچا وعدہ الذی جو کانوا یوعدون ان سے کیا جاتا تھا والذی اور جو کالا کہے گا لوالدیہ اپنے والدین کے لیے افن اف لکما تم دونوں کو کیا تعیدانینی تم وعدہ دیے جاتے ہو مجھ کو ان اخراجا کہ میں نکالا جاؤں گا وقد خلت القرون من قبلی حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر گئی ہیں وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَهُمَا اور وہ دونوں ماں باپ فریاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ویلک برباد ہو جا آمین ایمان لا ان وعد اللہ حق بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے فیقول پھر وہ کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین ما ھذا نہیں ہے یہ مگر اساطیر کہانیاں الاولین پہلوں کی اولئک الذین یہی ہیں وہ لوگ حق علیہم ثابت ہوگی ان پر القول بات یعنی عذاب کی بات فی امتوں میں قد خلت من قبلہم جو گزر چکی ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے انہم کانوا خاسرین بے شک وہ خسارے والے ہیں نقصان اٹھانے والے وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے درجات درجے ہیں مما عملوا ان کے عمل کے مطابق وَلِيُوَفِّيَهُمْ اور تاکہ پورا پورا بدلہ دے ان کو اللہ تعالی اعمالہم ان کے اعمال کا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور نہیں ان پر ظلم کیا جائے گا وَيَوْمَ اور جس دن يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا پیش کیا جائے گا کافروں کو علی النار آگ پر اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا اذهبتم یہاں پوشیدہ یہ لفظ ہے کہا جائے گا ان کو اذهبتم حاصل کر لیا تم نے حصہ طیباتکم تمہاری لذتوں کا اذهبتم طیباتکم حاصل کر لیا تم نے حصہ اپنی لذتوں کا فی حیاتکم الدنیا تمہاری دنیا کی زندگی میں واستمتعتم بہا اور خوب فائدہ اٹھا لیا تم نے ان لذتوں سے فالیوم آج تجزون بدلہ دیے جاؤ گے تم عذاب الہون رسوا کر دینے والے عذاب کا بما بسبب اس کے جو کنتم تھے تم
تستکبرون تکبر کرتے فی الارض زمین میں بغیر الحق ناحق وبما اور بسبب اس کے کنتم تھے تم تفسقون فسق کرتے نافرمانی کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. چونکہ مضمون یہیں جا کر پورا ہو رہا تھا اس لیے تھوڑا سا لمبا ہو گیا. اللہ رب العالمین نے ایک سے زیادہ مقامات پر قرآن حکیم میں اپنی ذات کے بعد والدین کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین انسان کو تخلیق کرتا ہے اور ظاہر میں اس تخلیق کا جو اظہار ہوتا ہے اس کا سبب ماں باپ بنتے ہیں. اس لیے اللہ نے اس کے علاوہ بھی مثلا سورہ بنی اسرائیل میں بھی سورہ بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ فیصلہ کر دیا تیرے رب نے. کیا فیصلہ کیا؟ اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ، نہ تم عبادت کرو اللہ کے سوا کسی کی. ایک فیصلہ یہ کیا. دوسرا فیصلہ کیا کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن، اگر پہنچ جائیں عندک تیرے پاس الکبرا بڑھاپے میں احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک او کلاہما یا دونوں فلا تقل لہما اف، ہرگز آپ ان کو اف نہ کہیں. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکے نہ. وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کریں. واخفض لہما جناح الذل من الرحمت، نرمی کے ساتھ رحمت کے ساتھ ان کے لیے بچھ جائیں. وقل، اور کہا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے رب ارحمہما، کہ اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میری تربیت کی، رحم کیا، شفقت فرمائی جب میں چھوٹا تھا. تو دیکھیے اس آیت میں بھی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. اور سورہ بقرہ میں بھی بنی اسرائیل کے تذکرے میں بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اپنے حق کے بعد کس کا حق بیان کیا؟ متصلاً والدین کا. اور پھر والدین میں سے بھی ماں کا حق جو ہے وہ قرآن حکیم نے مقدم کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے اور کس کا حق جو ہے میرے حسن سلوک میں مقدم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا. صحابی نے دوبارہ پوچھا، پھر فرمایا تیری ماں کا. صحابی نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں کا. صحابی نے چوتھی مرتبہ پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کا، تیرے والد کا. کمال ہے کہ اس حدیث میں بالکل قرآن حکیم کی اس آیت کا جو آج ہم نے پڑھی ہے اس کی ترجمانی کی ہے. کیسے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور وصیت کی ہم نے انسان کو بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ احسانہ، حسن سلوک کرنے کی. والدین میں دونوں آگے،
ماں بھی اور باپ بھی. اب آگے دیکھو, حملتہ امہ کرہن, ماں کا تذکرہ دوبارہ آ گیا. ووضعتہ کرہا, ہو جو ہے وہ ماں کی طرف جاتی ہے. تو اب دیکھو ضمیر, تو اس میں تیسری مرتبہ گویا ماں کا تذکرہ آ گیا. وحملہ وفصالہ, گویا چوتھی مرتبہ تذکرہ آ گیا. تو اس آیت کی بالکل اس حدیث کے اندر ترجمانی کی گئی ہے. والد کا ترجمہ اس آیت میں ایک مرتبہ اور والدہ کا 4 مرتبہ. ایک مرتبہ وہاں ساتھ ہی والدی ہی, اور 3 مرتبہ پھر اس کے بعد. اس لیے کہ بعض مشقتوں کے اندر باپ کا ذرا برابر حصہ نہیں ہوتا, وہ تنہا والدہ برداشت کرتی ہے. مثلا 6.5 مہینے ہوں, 7 مہینے ہوں, 8 ہوں, اور عموماً 9 مہینے تک. تو 9 مہینے تک کا یہ بوجھ تنہا ماں اٹھاتی ہے, اس میں والد کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اور پھر جو درد ذہ کی تکلیف ہوتی ہے, جننے کی تکلیف ہوتی ہے, وہ تنہا والدہ اٹھاتی ہے. اگر اور پھر دودھ پلانے کا جو معاملہ ہے وہ بھی تنہا والدہ کا ہوتا ہے. تو فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, اور وصیت کی ہم نے انسان کو بِوَالِدَيْهِ احسانا, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی. حملتہ امہ کرہا, اٹھایا اس کو اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ. ووضعتہ کرہا, اور جنا اس کو تکلیف کے ساتھ. اللہ اکبر. یہ واقعی عقل سے بعید بات ہے کہ بچہ کس طرح پیدا ہو جاتا ہے. اگر عقلی پیمانے پر آپ اس کو ناپیں تو اس قدر تنگ و تاریک جگہ سے بچے کا باہر آنا, اور کس قدر جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہوگی خاتون کو, آدمی لرز اٹھے اس سے. وحملہ, اور اس کا حمل کو اٹھانا, وفصالہ, اور دودھ چھڑانا, 30 شہرا, 30 مہینے ہیں. دیکھیے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر 2 سال کہا ہے, تو 2 سال کے ہو گئے کتنے, 24 مہینے, اور اوپر کتنے ہو گئے, 6 مہینے. اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے, اور اسے ہی فقہ کہتے ہیں. اور وہ ضرورت ہے کہ ایک بچہ, شادی ہوتی ہے, میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے, حمل ٹھہر جاتا ہے, تو اگر 6.5 مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے تو اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ بچہ حلال کا ہے, شوہر کا ہے. وہ کہاں سے نکالا, دیکھیے 24 مہینے تو یہ ہو گئے, اور اوپر والے 6 مہینے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا مسئلہ پیش آیا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت سے استدلال کیا. اور جدید سائنسی تحقیق بھی یہی ہے کہ 28 مہینے میں بچہ نشو و نما پا کر دنیا میں تشریف لا سکتا ہے, اور 28 مہینے لگ بھگ 6.5 مہینے بنتے ہیں. تو عربی کے اندر جو ہے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے, عموماً ایسا ہوتا ہے کہ درمیان کے اس کو حصے کو چھوڑ دیا جاتا ہے, مساڑ کو یا 7 کہہ دیا جائے گا یا 6 کہہ دیا جائے گا. یہ عربی زبان کا ایک مزاج ہے. تو کم از کم اگر 6 مہینے جو ہیں پر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ اسی شوہر سے ہے. اس سے کم میں پیدا ہو تو اس کے متعلق DNA کرایا جائے گا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, اور وصیت کی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی. اٹھایا اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ, اور جنا اس کو تکلیف کے ساتھ, اور اس کا حمل کو اٹھانا اور دودھ چھڑانا 30 مہینے ہیں. حتیٰ اذا بلغ اشدہ, حتیٰ کہ جب وہ پہنچ گیا اشدہ, بھرپور جوانی کو, اشدہ مضبوط کو, یعنی اپنی بھرپور جوانی کو. اور بھرپور جوانی کیا ہے, وَبَلَغَ 40 سَنَةً, پہنچ گیا وہ 40 سال کو. 40 سال کی بلوغت سے مراد ہے عقل کا بالغ ہونا, سوچ کا بالغ ہونا, سوچ کے اندر پختگی کا آنا, ورنہ تو 16-17 سال میں بالغ ہو جاتا ہے.
جب وہ اس عمر کو پہنچتا ہے اور آدمی کی عقل جو ہے وہ بہت پختہ ہو جاتی ہے 40 سال کے اندر، اسی لیے تمام انبیاء علیہ السلام کا لگ بھگ 2 نبیوں کو چھوڑ کر سب کو جو نبوت ملی ہے وہ 40 سال پر ملی ہے کہ بھئی اب یہ پختگی کو پہنچ چکے ہیں، ایک بڑا ذمہ داری کا کام ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ تو 40 سال کو جب پہنچ جاتا ہے تو اب فرما بردار بچہ کیا کرتا ہے وہ دکھائیں گے، ایک سین دکھائیں گے، ایک کردار دکھائیں گے۔ قال ربی، کہتا ہے وہ میرے پروردگار، اوزعنی، توفیق دے تو مجھ کو، ان اشکرا، کہ میں شکر کروں، نعمتک التی انعمت علیہ، تیری ان نعمتوں کا جو مجھ پر ہوئی، وعلی والدیہ، اور میرے ماں باپ پر۔ آدمی کی عقل کی پختگی کی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرے۔ وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا، اور تو توفیق دے مجھ کو کہ میں اچھے کام کروں۔ اچھے کام کون سے؟ ترضاہ، وہ تجھے پسند آ جائے۔ جو سیفی صاحب کا مشہور جملہ ہے نا، اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں، بالکل۔ وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا ترضاہ، کہ میں ایسا عمل کروں کہ اللہ وہ پسند آ جائے تجھے وہ عمل۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اب ایک طرف سے یہ ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے 40 سال میں پہنچ گا، اور دوسری طرف سے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اصلاح فرما دے میری ذریت کے متعلق۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اس آیت کا جو ہے مصداق تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا تو یہ وہ صحابی تھے کہ ان کے والدین بھی مسلمان ہو گئے الحمدللہ، اور ان کی اولاد بھی مسلمان ہو گئی، تو اوپر والے بھی مسلمان، نیچے والے بھی مسلمان، خود بھی مسلمان۔ تو انسان کو پختگی عمر میں پہنچ کر ایک طرف اپنے والدین کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور دوسری طرف جو ہے اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اور اولاد کی فکر میں یہ ہے کہ بندہ اولاد کے صالح ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، وَأَصْلِحْ لِي، اور اصلاح کر دے میرے لیے، فی ذریتی، میری اولاد میں۔ اولاد صحیح ہوگی تو اس کا فائدہ ماں باپ کو ہوگا، اور خدا نخواستہ اولاد نافرمان ہوگی تو وہ ماں باپ کے لیے باعث تکلیف ہوگی۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، بے شک میں نے توبہ کی اللہ تیری طرف، وانی من المسلمین، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اگر اللہ رب العالمین کسی بندے کی توبہ قبول فرما لیں، اس پر مہربان ہو جائیں، تو اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اور خدا نخواستہ اگر اللہ رب العالمین کسی باپ سے، کسی ماں سے جو ہے وہ ناراض ہیں، تو عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہوگی کہ والدین، اولاد جو ہے وہ والدین کی نافرمان ہو۔ تو یہ توبہ استغفار کر لی اللہ میں نے تیرے دربار میں، اور میں تیرا مطیع و فرما بردار ہو گیا ہوں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، نتقبل، قبول کرتے ہیں ہم، عنہم، ان سے، احسن ما عملو، جو انہوں نے اچھے کام کیا ہم ان کو قبول کرتے ہیں، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم درگزر کرتے ہیں ان کے گناہوں سے، فی اصحاب الجنتی، یہ جنت میں ہوں گے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، وعد الصدق، سچا وعدہ تھا جو ان سے کیا جاتا تھا۔ کن سے؟ نیک اعمال کرنے والوں سے جو وعدہ کیا جاتا تھا کہ تمہارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں گے، اور قبول اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ وعدہ تھا جو ان کو جنت میں پہنچا کر پورا کر دیا گیا۔